اب پیر نصیر الدین مرحوم ہو گئے بیچارے، ان کا اپنی گدی سے جھگڑا ہی یہی تھا۔ وہ میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، ان کے والد ناراض، چچا ناراض، ساری گدی ناراض، بلکہ بریلویوں نے ساروں نے ان کو کہا گمراہ ہو گیا، باپ دادا کا طریقہ چھوڑ گیا۔ اس کا یہی جھگڑا تھا کہ استعانت جو ہے نا، مدد مانگنی، یہ اللہ کے سوا قطعاً نہیں اس کی گنجائش۔ باقی مسئلے بریلویوں کے میں مانتا ہوں، مگر یہ جو نا کہ ولیوں سے مانگو، مدد مانگو، بالکل غلط ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر انہوں نے کتابیں لکھی، مسئلہ استعانت بہت زبردست۔ اب انہوں نے ایک مثال جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی نا، وہی بیان کر۔ اب تک یہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اور یہ اللہ کو قیدی بنا دیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مدد مانگتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت لمبا چوڑا دریا ہو، ٹھاٹھے مار رہا ہو، اس کے کنارے ایک درخت اگا ہوا ہو، درخت کا ایک ٹہنا دریا میں گیا ہوا ہو، اس کے ساتھ رسا لٹک رہا ہو، اور ایک آدمی جو نا وہ جکڑا ہوا ہاتھ پاؤں کے ساتھ رسے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہو، ادھر بادشاہ سلامت اپنے تخت پر دریا کے کنارے بیٹھا ہو، اس کے فوجیں کھڑی ہوں اور اس کے پاس بے اندازہ تیر ہوں سپاہیوں کے پاس، وہ حکم دے اور اس قیدی کو وہ مارے جا رہے ہوں، قیدی اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، تو جو اس بادشاہ کو جو با اختیار ہے چھوڑ کر اس بندے ہوئے قیدی سے مانگتا، جتنا احمق وہ ہے اتنا ہی وہ بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مخلوق کیا دے گی؟ وہ تو آپ قیدی ہے، جو تیر اللہ دکھوں اور مصیبتوں کا چاہے چلاتا ہے، نبی بھی جھیلتے ہیں، رسول بھی بھگتتے ہیں۔ یہ مثال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی، یہ پیر صاحب نے دہرا دی۔ اب سب بولتے پھرتے بریلوی توبہ توبہ توبہ، ورنیوں کو بنا دیا کہ وہ جکڑے ہوئے، وہ تو بے بس ہونے کی مثال ہے کہ اللہ کے سامنے سب آج ہیں بے بس۔